یہ جو سچویشن ہے پھر اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بنکر بنا کے دے رہی ہے تو لوگ بس بنکروں میں بیٹھ کر وہ گولے ریسیو کرتے رہیں؟ جے ہند دوستوں، پاک میڈیا میں 5 اگست کا فوبیا شروع ہو گیا ہے۔ کشمیر جو کبھی ان کا تھا ہی نہیں، اس کے آرٹیکل 370 کے بعد سارے راستے لگ بھگ بند ہو چکے ہیں۔ پاک میڈیا میں اس بات کو لے کر چرچا ہو رہی ہے کہ پاکستان کی سینا بھارتی سینا سے ڈرتی ہے اور بارڈر پر بنکر اور اتنی بڑی سینا کیول دکھانے کے لیے ہے، جبکہ ضرورت پڑنے پر کبھی کام نہیں آتی ہے۔ اور جانکاری کے لیے چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے وہ نہیں کیا، اس سے مراد ان کی کیا ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں حکومت کیا کرے؟ بھارت پر حملہ کر دے یا کچھ اور انہوں نے آپ سے کہا؟ اور دوسرا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ذرا اس پر ضرور آپ بات کریں کہ 65 کی جنگ میں بھی تو انڈیا وہی تھا، ان کے وہی وہاں پر وہی کشمیری رہ رہے تھے، لیکن اس وقت پاکستان کی فوج کئی میل اندر بھی گھسی، اس سے پہلے بھی اس طرح بڑا پاکستان نے مقابلہ کیا۔ تو اب یہ جو سچویشن ہے پھر اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بنکر بنا کے دے رہی ہے تو لوگ بس بنکروں میں بیٹھ کر وہ گولے ریسیو کرتے رہیں؟ کوئی اسٹریٹجی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ وہ جو بھلے ہتھیار انڈیا کے پاس زیادہ ہوں گے عمران، لیکن جذبہ تو ماضی میں ہمیشہ پاکستان کے پاس بہت زیادہ رہا ہے، پاکستان کی فوج کے پاس، اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے ہی ہے۔ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں، فوج کا جو مرال ہے وہ بڑا ہائی ہے، فوج کی تیاری بھی بڑی زبردست ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے اور بزدل قسم کی جو ہے وہ حکمت عملی رکھی جاتی ہے۔ یعنی فوج آپ نے بنائی کس لیے ہے؟ آپ کے پاس فوج بنانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ آپ نے کشمیر کا ایک تنازع ہے نا، دوسرا کون سا تنازع؟ پاکستان نے کون سی جا کے جنگیں عظیم لڑنی ہیں؟ کہاں پاکستان کی امریکہ کے ساتھ جنگ ہونے لگی ہے، رشیا کے ساتھ یا ہم روس کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ ہماری جنگ ہونے والی ہے؟ نہیں، ہماری ایک ہی جنگ ہونی ہے جو انڈیا کے ساتھ ہونی ہے، اور اس جنگ کا ایک ہی مدعا ہے اور وہ کشمیر ہے۔ اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہم نے یہ فوج بنائی ہے، اتنا بڑا بجٹ بھی کشمیر کی آزادی کے لیے ہے، ساری لڑائی کشمیر کے لیے ہے، بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جنگ ہے ہی کشمیر کی۔ تو اگر آپ نے کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے اپنی فوج کو آگے نہیں بڑھانا، یعنی آپ اس سے زیادہ کیا ثبوت دیں گے کہ بھارت بین الاقوامی مبصرین کو نہیں آنے دیتا، بھارت وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں آنے دیتا، بھارت اقوام متحدہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے قوانین کی، بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، سارا مقدمہ آپ کا تیار ہے۔ جب اتنا زبردست مقدمہ ہو تو پھر حملہ کرنے سے آپ کو کون سی چیز روکتی ہے؟ آپ جائیں اور جا کے کشمیریوں کو آزادی دلائیں۔ فوج تو آپ نے اسی لیے بنائی تھی نا، یا آپ انتظار کریں گے کہ بھارت ہمارے اوپر اٹیک کرے گا تب ہم ان کو جواب دیں گے؟ اس طرح تو کشمیری کبھی بھی آزاد نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ یہ کشمیری جو ہے نا، ان کو اگر اللہ رب العزت کے بعد کسی کا انتظار ہے نا تو وہ صرف پاکستان کی فوج کا ہے۔ وہ روز رات کو یہ سمجھ کے سوچتے ہیں کہ کل پاکستان کی فوج آئے گی، آگے ہمیں آزادی دلوائے گی، اور پاکستان کی فوج یہ کرنا جانتی ہے، کر بھی سکتی ہے، کر کے دکھایا بھی ہے ماضی میں۔ اگر تھوڑی پولیٹیکل ول ہونا تو جتنا فوج کے اندر غصہ تھا 5 اگست کے بعد، فوج کی جو پلس رپورٹ آ رہی تھی یا فوج کے اندر عمران، مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے پولیٹیکل ول کی بات کی ہے، آپ کیا ریزن دیکھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ول جو آپ کو گورنمنٹ میں ہے وہ نظر نہیں آتی ہے؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ ہم دنیا دار ہو گئے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا ہی سارا کچھ ہے، ہم فائدے اور نقصان میں چیزوں کو تولتے ہیں۔ ہمیں لگتا تھا کہ 2020 ترقی کا سال ہوگا، کورونا وائرس نے آگے ایسی تیسی پھیر دی ساری دنیا کی، اللہ رب العزت کے اوپر سے ہمارا اعتماد ختم ہو گیا ہے، جہاد کا جذبہ ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ جو نئی نوجوان نسل ہے FSC کے بچے، وہ میرے سے پوچھتے ہیں عمران بھائی جنگ تو نہیں ہو جائے گی؟ میری عمر کے لوگ دعائیں کرتے تھے ہم لوگ کہ یا اللہ جنگ ہو، ہم کشمیر کو آزاد کروائیں۔ آج کے جو بچے ہیں وہ یہ ڈر کے پوچھتے ہیں کہ جنگ تو نہیں ہو جائے گی؟ جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جوش ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے، ہمیں جہاد کے اوپر سے ہمارا ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ عمران، سوال تو آپ میرا سن چکے ہیں، جہاں سے مرضی آپ اس کا جواب آپ جیسے بھی دینا چاہیں۔ دیکھیں سمیع بھائی، اس میں بہت شکریہ آپ کا، اس میں لائن آف کنٹرول کی صورتحال لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے بالکل مختلف ہے۔ لائن آف کنٹرول پہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے پوری ایک باڑ لگائی ہوئی ہے، یہاں پہ انہوں نے بہت ساری پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں، یہاں پہ ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ انڈیا عددی قوت بھی اس کی زیادہ ہے، اور اس نے بہت زیادہ گن، ارٹلری اور
हैवी मशीनरी भी उसने यहाँ पे रखी है और बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि वहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे उनका दुश्मन बहुत तगड़ा है और बहुत बड़ा है, बड़ा एडवांस है, उसके हथियार ज्यादा बेहतर है, उनकी ट्रेनिंग ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ क्योंकि हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, तो भारत के पास एक एडवांटेज है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ के लोगों को ओन करता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ आजाद कश्मीर के लोगों को और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ मकबूजा कश्मीर के लोगों को। इसलिए हम कोई भी गोला, कोई भी हथियार या कोई भी शेल इंडियन पोस्टों से हटाकर नहीं मार, हमें डायरेक्टली हिट करना पड़ता है इंडियन पोस्टों को। हम इधर उधर फायर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों तरफ लोग हमारे हैं। भारत को यहाँ पे ये एडवांटेज है कि वो मकबूजा फौज, काबिल फौज, भारत की क्योंकि काबिल फौज है, इसलिए वो किसी को भी हिट कर सकते हैं। वो उधर वाले शहरियों को भी मारते हैं और सिविलियन आबादी को टारगेट करते हैं। मैंने जब वहां पे लोगों से पूछा और कुछ जो ऑफिशियल्स थे उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि भारत के पास ये ब्लैक मेलिंग टैक्टिक्स है कि जब उनको फौजी लड़ाई में नुकसान होता है, दो तरफा गोलाबारी में या फायरिंग में भारत को नुकसान होता है, तो वो ब्लैकमेल करने के लिए फौरन सिविलियन के ऊपर बम्बारमेंट शुरू कर देते हैं और फिर पाकिस्तानियों से ये तकाजा करते हैं कि आप हमारे ऊपर गोलाबारी बंद करें वरना हम सिविलियन के ऊपर लगातार गोलाबारी करते रहेंगे। तो ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स वो इस्तेमाल कर रहा है। मैंने बंकर्स दिखाए हैं, इस दफा पाकिस्तान की फौज लोगों को बंकर्स बनाकर दे रही है ताकि वो बंकर्स के अंदर छुप के अपनी जान बचा सकें, लेकिन एक बुज़दिल दुश्मन का रोल प्ले कर रहा है भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की हुकूमत है, उससे मैंने देखा कि वहां के लोग बड़े खाइफ हैं, लोग नाराज हैं। लोगों को ये लगता है कि कश्मीरियों के लिए जो करना चाहिए था, ना पाकिस्तान की किसी पिछली हुकूमत ने किया और ना पाकिस्तान की ये हुकूमत कर पा रही है, ना कश्मीरियों के लिए कोई आवाज उठा रहा है। 1 साल के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब अब पहुंचे हैं उस आदमी को साथ लेकर जो हमेशा इंडिया का बयान करता रहा है, मोहित यूसुफ की मैं बात कर रहा हूँ, उसको लेके शाह महमूद कुरैशी साहब 1 साल के बाद अब वहां पे गए हैं जब 5 अगस्त की सालगिरह आ रही है। यानी इसको दिन को अगर आपने सालगिरह की तरह मनाना है तो फिर तो ठीक है, आप इस साल 2-4 सड़कों के नाम बदलेंगे, आएंगे, थोड़ा बाबेला करेंगे, उसके बाद अगले साल तक आप चुप रहेंगे और कश्मीरी ऐसे जुल्म सहते रहेंगे। कश्मीरियों को ये लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने, सिविल हुकूमतों ने कश्मीरियों को सौदा कर लिया है और वो अब ये बात करना शुरू हो गए हैं। उनको ये लगता है कि उनके हुकूक के लिए हुकूमत वो नहीं कर रही जो इसको करना चाहिए, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करती है और वो भी मौकों की मुनासबत से, अदरवाइज कश्मीर इनकी प्रायोरिटी पे नहीं है। दोस्तों, अगर आप भारत का समर्थन करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और नए भारत की बुलंद आवाज का हिस्सा बने। वो दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को अनुभव करें। जय हिंद।